اور ایک پیغام ہے جو آخری ہے، اور ہماری ریاست، دونوں ریاستوں کے امیر شریعت اور ہم سب کے بہت ہی محبوب اور مخدوم بزرگ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے گزشتہ 5 مہینوں سے مسلسل یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اور اب بھی اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس وقت زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ مختصر سا سن لیجیے۔ وہ پیغام یہ ہے، ہر مسلمان اس بات کا تیقن حاصل کر لے کہ وہ اور اس کے گھر کے 18 برس کے مرد اور عورت ان کا ووٹر آئی ڈی بن گیا ہے یا نہیں بن گیا ہے۔ ہر ایک اپنے گھر کا جائزہ لے لے، اور لے کر اگر نہیں بنا ہے تو بنا لے۔ جو بچہ یا بچی 17 سال کے ہو گئے ہیں ان کی بھی سبمٹ کر دے سکتے ہیں تفصیلات، کارڈ ملے گا 18 سال کے بعد، لیکن 17 سال کے بعد کارروائی شروع کر دے سکتے ہیں۔ تو یہ کارروائی کیجئے، نمبر 1۔ دوسرے یہ کہ کارڈ بنا ہوا ہے تو اپڈیٹ ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اگر اپڈیٹ نہیں ہے تو اپڈیٹ کر لیجئے اس کو۔ نمبر 3، اپڈیٹ بھی ہے تو لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، ووٹر لسٹ میں، یہ دیکھ لیجئے، میرا اور میرے گھر والوں کا۔ نہیں ہے تو چڑھوا دیجئے۔ یہ 3 کام ہندوستان کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ووٹ کا حق رکھنے والا ہونے کی حیثیت سے ہم کو کر لینا چاہیے۔ اس کو دین سمجھ کے کرو، اس کو نیکی سمجھ کے کرو، اور اسے اپنے بڑوں کی رہنمائی سمجھ کے کرو۔ ہر ایک کر لے، ایک بندہ بھی غافل نہ رہے اس سے۔ اور دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو دوسروں کی بھی مدد کریں۔ اور نمبر 2، جب وقت آئے گا مرکزی الیکشن کا تو کوئی مسلم لاپرواہی کا ثبوت نہ دے، بے حسی کا ثبوت نہ دے، غفلت کا ثبوت نہ دے۔ اس کام کے لیے چھٹی ہے اور اس کام کا سرکار کی طرف سے حکم ہے، ہم اپنا دینی ملی فریضہ سمجھ کر ووٹ یوز کریں اور اس کا استعمال کریں۔ اس کو سیاست ویاست بول کے بڑی بڑی غلطیاں ہم کر رہے ہیں جس سے ملت کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ بھی دین میں داخل ہے۔ جب ہم امن سے رہیں گے، جب ہمارے حکمراں انصاف پسند ہوں گے تو ہمارا دین محفوظ ہوگا، ہم تبلیغ کر سکیں گے، ہم جمعہ پڑھا سکیں گے، ہم عیدگاہ میں جمع ہو سکیں گے، ہم اذان دے سکیں گے اگر صحیح حکمراں ہوں گے۔ اور ہم اپنے ووٹوں کو کچرے کی کنڈی میں ڈال دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور حکمرانوں کے انتخاب میں لاپرواہی کر کے اپنے لیے گڑھے کھودتے ہیں مصیبت کے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، بلکہ شعور سے کام لو، حکمت سے کام لو، عقل سے کام لو۔ یہ بات تو الیکشن سے متعلق میں نے آپ کے سامنے کہی۔ اور اس کے بعد جو ایک بات اور اس سلسلے میں جو ہمارے بڑوں کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو لوگوں کے پاس بھی جو چیز ہے، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اس کے کاغذات کو قانونی بنانے کی فکر کرو۔ تھوڑے پیسے خرچ ہو جائیں تو ہو بھی جانے دو، اپنے پراپرٹیز کو قانونی بنا لیجئے۔ بعض ریاستوں میں محض کاغذات صحیح نہیں ہونے کا بہانہ کر کے سینکڑوں برس سے آ رہی موروثی جائیدادوں کو برباد کر دیا گیا، چھین لیا گیا۔ یہ مت سمجھو کہ بھئی ہمارے پاس یہ حکومت ہے، یہ حکومت ہے، کوئی بھی حکومت ہوگی، ہم کو حکومت سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ حکومت ہے، اچھے، دعا یہی ہے کہ اچھا کام کریں، اچھے رہیں، سب کو خوش رکھیں، رعایا کو۔ ہم حکمرانوں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب قانون کے خلاف آپ کا پلاٹ کے کاغذات صحیح نہیں ہیں، آپ کے مکان کے کاغذات صحیح نہیں ہیں، تو صحیح کرا لو نا بھائی۔ دفتر کھلے ہوئے ہیں، کام ہو رہا ہے، جا کے کام کرا لے سکتے ہیں، کرا لو۔ اپنی پراپرٹی خدا کی نعمت ہے، خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی حفاظت خدا تعالیٰ کا حکم سمجھ کے کرو۔ اللہ نے مال کمانے کا بھی حکم دیا ہے،
مال نہ گنوانے کا بھی حکم دیا ہے اللہ نے۔ اس لیے اپنی جائیدادوں کی حفاظت کے واسطے، اپنے گھروں کی حفاظت کے واسطے کاغذات صاف ستھرے رکھنا، اور ہمارا آدھار، ہمارا راشن اور ہمارا ووٹر آئی ڈی اور ہمارا بینک کا کارڈ اور ہمارے پیپر، سب پر نام صحیح ہونے چاہیے، یکساں ہونے چاہیے۔ ایسا بھی ہوا ہے گزشتہ چند برسوں میں کہ صرف نام اس پر تو صحیح تھا، اس پہ صحیح نہیں تھا، تو اس کو ریجیکٹ کر کے ان کو اپنی پراپرٹی سے محروم کر دیا گیا۔ ایسے بھی قصے ہوئے ہیں۔ تو بھائی ان باتوں کو آپ کہیں گے کہ صاحب ختم نبوت سے کیا تعلق ہے اور مسجد سے کیا تعلق ہے، لیکن میں آپ کو مسجد میں ہی کہہ رہا ہوں، اور ہر مسجد سے کہی جانی چاہیے یہ بھی کہہ رہا ہوں، اور ہر ممبر سے امت کو خبردار کرنا، ہوشیار کرنا نبی کے وارثوں کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ نبی کو جس طرح نبی امت کی دنیا کے لیے بھی تڑپتے تھے، بے چین رہتے تھے، اس طرح عالم کو امت کی دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری رہنمائیاں کرنا چاہیے۔ اب ایک اللہ والا اپنی خانقاہ میں بوڑھی حالت میں پڑا ہوا ہے، لیکن برابر پوری ریاست کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ کائے کے واسطے بھائی؟ آخرت کا سودا سمجھ کے کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ دیں، اسے غیر ضروری بات نہ سمجھیں۔ بہت غفلت والا جینا جی چکے ہم، اب نظام اسٹیٹ نہیں ہے، اب اس وقت RSS کی حکمرانی ہے۔ سوچ سمجھ کے زندگی گزاریے، عقل مندی اور شعور کا ثبوت دیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ప్లాట్ల అమ్మకాల్లో జనంతో జేజేలు పలికించుకున్న జేబీ ఇన్ఫ్రా ఇప్పుడు విల్లాల నిర్మాణంతో జయజయధ్వానాలు మోగించబోతోంది। జేబీ సెరేన్ విల్లాస్ లో సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాయి। జేబీలో విల్లాలు చూశారంటే వదలదు ఏ ఇల్లాలు। సామాన్యులకు అందుబాటు ధరల్లో విజయవాడ హైవే చౌటుప్పల్ సమీపంలో జేబీ మెగా వెంచర్। ఇక జేబీలో స్థలం సామాన్యుడి బలం। జేబీ ఇన్ఫ్రా సెరేన్ విల్లాస్।